ان کو آواز تو دو، ان کو پکارو تو صحیح. بات بگڑی ہوئی وہ دم میں بنا دیتے ہیں. بات بگڑی ہوئی وہ دم میں بنا دیتے ہیں. چونکہ اہل بیت سے ہمیں محبت کا ایک وافر حصہ ملا ہے. ایک نذرانہ بارگاہ ہے اہل بیت میں. جنت کی تمنا کیا ہے؟ ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے. کعبہ ہے، گنبد خضرا ہے، نجف اشرف ہے. پھر نہ کہنا کہ دنیا میں رکھا کیا ہے. اور ایک ہی پلو میں سما جائیں گے اب ماہ و نجوم. چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے. اور میں نے جو مانگا مجھے میرے آقا نے دے ہی دیا. یہ بھی نہ دیکھا میری قسمت میں لکھا. حضور سنتے ہیں نا. اچھا مجھے ایک اور مسئلہ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بتاؤ. درود سلام سنتے ہیں یا ساری آوازیں؟ حضور صرف درود و سلام سنتے ہیں آپ کا اور ہمارا، یا ہماری باقی باتیں بھی حضور؟ پھر اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں. ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی کیوں دیں؟ ہمارے نبی ہمارے منہ سے گالیاں سنیں. ہم کسی کو سخت و سست کیوں کہیں؟ ہم کسی کے ساتھ ظلم کی بات کیوں کریں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں سے آپ کی جب ہر بات پہنچتی ہے، ہر عمل امتی کا پہنچتا ہے. کانٹا چبھے کسی کو روتے ہیں ہم امیر، دونوں جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اے امتی تجھے کانٹا چبھے اس کا درد تجھے بعد میں ہوتا ہے. مدینے والے کو اس کی تکلیف پہلے محسوس ہوتی ہے. کانٹا چبھے کسی کو. لیکن آج کیا ہوا؟ زمانے سے کیا ہوا؟ زمانے پہ اتنا ظلم ڈھا دیا گیا، اتنی بڑی دہشت گردی کی گئی. اس محبوب کے خاکے بنائے گئے، اس محبوب کی خاتون معاذ اللہ سنو معاذ اللہ بنائے گئے. اور اے مسلمان تو اپنی دنیا میں اس کے حرص میں اس کی لالچ میں غرق رہا، تجھے پتہ ہی نہ چلا. ایک وہ بابا جو مفلوج ہے، اس کے باوجود ویل چیئر پر بیٹھ کے اس نے امت کے افراد کو کھڑا کر دیا، لبیک کے نعرے لگا دیے. لیکن آج بھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر ملی وہ بھی خدا کو پیارا ہو گیا. اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے. پہلے یہ خبر ملی تھی، اب بتا رہے ہیں کہ سانسیں بحال ہوگی. اور کسی عاشق کی دعا لگ گئی، کسی عاشق کی دعا لگ گئی ہوتی. ہمارا جہاں گھر ہے نا، گھر کے ساتھ آستانہ ہے حمدیہ. مولانا حامد الدین صاحب سے مرید سے حضرت پیر امام علی شاہ صاحب کے، وہ خلیفت حضرت پیر میں ہے. مولانا حامد الدین صاحب کو میں نے نہیں دیکھا، میرے والد صاحب نے دیکھا. ان کی والدہ نابینا تھی، یہ فوت ہو گئے، 55 سال ان کی عمر تھی. اور ان کے مولانا حامد الدین کے والد تھے مولانا گل محمد، وہ بھی حیات تھے. باپ اور ماں کی حیات میں بیٹا فوت. میت گھر میں پڑی تھی اور ماں کے دل سے یہ آواز نکلی، پترا میری یہ اکھاں کوئی نہیں، تو تو دیکھ سکتا ہے. میری یہ اکھاں کوئی نہیں، تو تو دیکھ گندا ہے نا. ایک دفعہ اکھی کھول تے میں کو دیکھاں، وہ ساری اتنے بان والی عورتوں نے گھر دے افراد گواہ کہ بس ماں دے دل وچ جو آواز نکلی نا، پتر اکھاں کھول کے ماں نوں ویکھیا. اللہ. حضور تشریف لائے سبل الہدا میں، ایک یہودی کا بچہ فوت ہو. بندہ مویا پیا ہونے تو مرشد آ جائے کی تو کرتا ہے اٹھنے کو. بعض دفعہ کوئی اداس شریعت کی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ان پردوں کو ہٹایا بھی جاتا ہے. یہ دونوں معاملات چلے ہیں. بہرحال حضور تشریف لائے. یہودی کا حسین اور نوجوان بیٹا فوت ہو چکا تھا اور وہ تورات اٹھا کے اپنی تسلی کے لیے پڑھ رہا ہے. حضور نے اس بچے کے باپ کو فرمایا
تجھے قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس نے تورات نازل کی، اس تورات میں تو نے کوئی میری شان بھی پائی ہے؟ میری نعتیں دیکھی، صفتی و مخرجی، کوئی میرے گن اور میرے اخلاق اور میری تعریف میں لفظ پائے؟ وقال هكذا یعنی برفع اللہ، اس نے اپنا سر ہلایا اور کہنے لگا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے جو یہودی کا بیٹا فوت ہو چکا تھا وہ اٹھ بیٹھا، وہ زندہ ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا۔ اور شان رسالت کی بات آئے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، مقام رسالت کی بات آئے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے زندہ بیٹھے ہیں شان رسالت کے لیے، تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ شان ہو، بیان ہو تو مردے اٹھ جاتے ہیں، اور جن کے سینوں پہ نگاہ ہو، جن کے چہروں پہ نگاہ ہو، جن کے بدنوں پہ نگاہ ہو، ارے جن پہ نگاہ ہو ان کا عالم یہ ہو جن کو کاندھوں پہ بٹھایا، جنہیں زلفیں پکڑائی ہو، جن کے لیے سجدہ لمبا کیا ہو، جن سے پیار کا انداز ہی انوکھا ہو، جس کی ناک کو بوسہ دیا، ناک کو۔ شیخ محقق علیہ الاطلاق فرماتے ہیں بندے کی ناک اس کی شرمگاہ میں داخل نہیں، ناک کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک یہ شرمگاہ کا حصہ ہے، اس لیے مرد اپنی ناک ظاہر کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے حسن مجتبی کی ناک کو بوسہ دیا۔ دلیل ہے یا اب وہ اٹھ بیٹھا تھا، مردہ زندہ ہوگا، شان رسالت کو دیکھ کر مردہ زندہ اٹھ کے کہنے لگا سونیا کہ میرا پیو جھوٹ پیا بول دے، ہم آگے کہنے حضور کے دل میں تعظیم ہے حضور کی، پتہ کیسے چلے گا کہ تعظیم ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ حضور کی تعظیم دل میں ہے؟ پتہ کیسے چلے گا حضور سے محبت دل میں ہے؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ میں فرماتے ہیں مدار ایمان محبت مصطفیٰ ہے، مدار ایمان تعظیم مصطفیٰ ہے۔ فرماتے اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ بندہ سینے میں تعظیم رکھتا ہے؟ فرماتے اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب حضور کے دشمن سے نفرت رکھے گا اور حضور سے پیار کرنے والے سے پیار کرے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے سینے میں حضور کی حضور کے دیوانوں سے پیار کرے گا، حضور نبی پاک علیہ السلام کے گستاخوں سے نفرت کرے گا، تب پتہ چلے گا کہ اس کے سینے میں محبت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کی محبت بھی دل میں ہو اور حضور کے گستاخ کی نفرت نہ ہو دل میں، اس کی بھی محبت جمع ہو۔ فرمائے یہ دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ مومن کا دل ہو، اس کے سینے میں دشمن رسول بھی ہو اور رسول اللہ کی محبت بھی ہو۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ہی بات ہوگی، یا دشمن رسول ہوگا اس کے سینے میں یا محبت رسول ہوگی۔ تو پتہ چلا طریقہ صحیح اور صحیح یہ ہے، اگر آپ کو گستاخ سے نفرت ہے تو سمجھیں آپ کے سینے میں حضور کی محبت ہے، اور اگر آپ کو گستاخ سے نفرت نہیں ہے یہ تو وہ گل ہو گئی ٹھیک ہے یزید نہ لنگر حسینیے کے پیسے کھاؤں۔ ایسا ہو گیا نا زمانہ، ایسا ہو گیا معاشرہ، دو رنگی چال چلنے لگا، آج پتہ ہی نہیں چلتا بندوں کا، کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے ٹھیک نہیں ہیں، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور کل میں نیٹ پہ ایک اشتہار دیکھ رہا تھا، توبہ توبہ اللہ معافی، ایصال ثواب برائے یزید، اس کی محفل سجائی گئی، اس کا اشتہار چھاپا گیا، اس بدبخت کو ایصال ثواب کیا گیا، اسے کیا ملنا ہے؟ اسے تو جہنم کی آگ ہی مل رہی ہے۔ ایسے لوگ یہ دو رنگی نہیں چل سکتی بھائی، یہ آپ کی دنیا کا اپنا نظام اپنی جگہ، آپ کہتے ہیں جی رام مولانا صاحب ہمیں دنیا بھی چلانی ہے اور آخرت بھی آنی ہے۔
قبر میں بھی جانا ہے، مدینے والے کو منہ بھی دکھلانا ہے۔ اس لیے دل میں ایک ہی بات ہو سکتی ہے، جب حضور کی محبت دل میں ہو اور گستاخ کی نفرت ہو، تب آپ کے اندر ایمان کامل ہو۔ اور میرا خیال ہے دعا کر بولیے ذرا یا رسول اللہ، میں آیتوں کا ترجمہ مکمل کر دوں۔ ایک معنی یہ کیا گیا، اے چادر اوڑھنے والے، ارے انور سے چادر اوڑھنے والے۔ ایک معنی یہ کیا گیا، یا ایھا المتدثر بلباس النبوت و معارف الہیہ، اے وہ ذات جس نے نبوت کا لباس پہنا ہے۔ نبوت کا لباس جو سراپا نبوت ہے، ایسی نبوت جو قیامت تک ہے، ما بعد القیامت ہے، قبل الولادت ہے۔ ارے میں اس سے بھی عام لفظ کہہ دوں، ازل سے بھی ابد تک، ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک، قبل آدم بھی حضور نبی تھے اور بعد آدم بھی حضور نبی تھے، بعد حشر بھی حضور نبی ہوں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا ذکر ہے کہ قبل آدم بھی۔ سنیے جناب، حضرت آدم جب حضور کا ذکر کرتے تو کس انداز سے کرتے؟ کہتے یا بنی صورتن و یا ابی معنن۔ حضور کا ذکر حضرت آدم یوں کرتے، اے وہ ذات جو صورتن میرا بیٹا ہے اور حقیقتاً میرا باپ ہے۔ حضرت آدم حضور کا ذکر یوں کرتے تھے کہ اے وہ ذات جو صورت میں میرے بیٹے ہیں اور حقیقت میں میرے باپ ہیں، اس لیے کہ باپ پہلے ہوتا ہے اور بیٹا بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت آدم کہا کرتے تھے، اے میری اولاد سن لو، تو مجھ سے پہلے بھی ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نے اس نور کو دیکھا تھا، عرش آدم کی چوکھٹ پہ اس کا نام لکھا دیکھا تھا، اور اسی نام کے وسیلے سے میری توبہ قبول۔ یہاں آ کے امام ابن حجر اسقلانی نے بہت پیاری بات فرماتے ہیں، فہو خلیفۃ اللہ الاعظم فی الارض، فرماتے ہیں اللہ کے سب سے بڑے خلیفہ حضور، خلیفہ اعظم اللہ تعالیٰ کے حضور کی ذات ببرکات ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزائن و کرم ہی و مواعظ و کرم ہی، فرمایا خدا کی رحمت کے خزانے اور اللہ کے کرم کے دسترخوان کہاں ہیں؟ تو آیدہ ہے حضور کے ہاتھوں کے سامنے، حضور کے ہاتھوں میں ہیں اللہ کی رحمت کے خزانے اور اللہ کے کرم کے دسترخوان۔ فرمایا تحت ارادت ہی، وہ حضور کے ارادے کے نیچے ہیں۔ یؤتی من یشاء، اسے حضور جسے چاہے اللہ کے خزانے عطا فرمائے، حضور جسے چاہے۔ میں اس لفظ کا ترجمہ اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو سمجھیں، حضور جسے چاہیں، حضور جسے چاہیں، یعنی خزانے کائنات میں خدا کے سارے حضور کے پاس ہیں۔ جسے حضور چاہیں تو حضور نے حسین کو چاہا، حضور نے حسن کو چاہا، حضور نے صدیق کو چاہا، حضور نے عمر کو چاہا، حضور نے عثمان کو چاہا، حضور نے علی کو چاہا۔ جنہیں جنہیں حضور نے چاہا، چاہے وہ مہر علی ہو، چاہے وہ غوث جلی ہو، چاہے وہ داتا علی ہو، چاہے وہ سید احمد سید خادمی ہو، حضور نے جن جن کو چاہا انہیں اللہ کے خزانوں سے عطا فرما۔ جن جن کو حضور نے چاہا، اب بات حضور کی چاہت کی، قیامت تک جو جن کو حضور چاہیں، جن کو حضور چاہیں گے، حضور نے سلطان عبدالحکیم کو چاہا، حضرت شاہ جمال کو چاہا، اور جنہیں چاہا انہیں دے دیا، جنہیں چاہا انہیں دے دیا۔ کرم، فضل، رحمت، برکت، جمال، جلال،
فرمایا یا ایھا المدثر، اے نبوت کا لباس ہونے والے، اے اللہ کی معرفت کی چادر پہننے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور قوم کو ڈرائیں۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جب کوئی ڈر کی بات سنائی جائے لوگ کہتے ہیں یہ چھوڑو پڑے، چھوڑو پڑے، یہ گل نہیں نہ چھوڑو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے محبوب کو قم فانذر، محبوب انہیں ڈر سنائے، ان کے دل میں ڈر ہوگا تو اچھے عمل کریں گے، کیونکہ ہر طبیعت پیار کو نہیں مانتی، کچھ طبیعتیں ڈنڈے کو بھی مانتی ہیں، لیکن اس لیے دیکھو مکے جانا ڈنڈے کے زور پہ بھیجا گیا، کہا فرض ہے، نہ آؤ گے تو یہودی مرو گے، لیکن مدینے محبت کا سودا رکھا، ہم فرض نہیں کرتے، دیکھیں گے پیار کس کے سینے میں ہے۔ مدینے جانا فرض نہیں رکھا گیا، ہونا چاہیے تھا، لیکن کیوں کہا؟ اس لیے کہ فرض تو ڈنڈے کے زور پہ بھی ادا کرایا جاتا ہے۔ کہا کوئی مدینے آتا ہو کہتا بعد میں میرا دل تو نہیں تھا لیکن ڈر کی وجہ سے میں مدینے گیا ہوں، فرما مدینے کوئی ڈر کی وجہ سے نہ آئے، مدینے وہی آئے جس کے سینے میں پیار، جو ہے نا مدینے وہی ہے جس کے سینے میں محبت ہو۔ اس لیے تو مولانا حسن رضا بریلوی کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں نثار مدینہ۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے تو حضرت نصیر ملت بھی کہتے ہیں الہی دکھا پھر دیار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار، بولیے ذرا سبحان اللہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، تجلی مکہ بہار مدینہ، سراج منیرا نگار مدینہ، اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا کے رہتے ہیں میرے دلبر میرے آقا مدینہ۔ بلکہ مولانا حسن رضا بریلوی نے کہا ہے گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھو، نعت خانے میں سبحان اللہ ڈاڈھی پیسے لکھا جی وہ کوئی پیسے وہ آپ تو تھوڑے ساڈا میں آ رہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ابرار مسجد معیار کے جیڑی محفل نعرے زیادہ لاگو ہیں تو آخر کامیاب ہے، یہ معیار غلط ہے۔ اصل محفل وہ ہے جس بندے کو سکھ کے جائے، اور دوسرا معیار تو سمجھنا ویکھا نا پیسے بھی آتے ہیں بس وہ دی لگ گئی ہے، لیکن وہ پیچھے جڑا لفظ اللہ دی دھمک دے رہا ہے، اللہ دی توہین کر رہا ہے، بھائی بلال میں آخر روک دے انہیں لفظ خدا دی توہین نہ کر بیٹھے جو ہے یا کوئی وجہ تو رکوایا ہوں پر شکر ہے میں ضدی نہیں بنیا۔ سانو نعت خانے نال کوئی لڑائی نہیں، سارے واسطے چنگے الحمدللہ بڑے نعت، پر انج بڑے نا مدینے والا راضی بھی ہوئے محفل 10 بجے کا آ کے 11 بجے ٹائم دیتے ہیں، حق تو بنتا میں لینا، میں لڑے کوئی نہیں۔ بھائی نے 3 دفعہ مینو فون پہ آخیا پوچھ سکتے ہو، میں 3 دفعہ آخیا میاں
دسیا جڑا صحیح ٹائم ہے میں دستا میں اس ٹائم آدھی جی 10 بجے تو دے دی لیکن میں تو کوئی لڑائی نہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی عمل توجہ ہے جڑی دیر 5:30 چلو یہ اپنی تعویل ہے بولو نا ذرا سبحان اللہ خیر گلشن کون دیکھے داست صحبا چھوڑ سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر جاتا اگر جبریل بار بار آتے نیوں سدرا چھوڑ کر جبریل مدینے میں 24,000 مرتبہ ہے 24,000 مرتبہ ہمارے حضرت غزالی ازما فرماتے تھے کسی نبی کے پاس 9 مرتبہ کسی کے پاس 10 مرتبہ کسی کے پاس زیادہ 24 مرتبہ گئے لیکن حضور کی بارگاہ میں 23 سال میں 24,000 مرتبہ آئے کہتے ہیں جبریل سدرا کا مکی تھا وہاں فرشتے پہنچے انہوں نے پوچھا جبریل کہاں ہے انہوں نے کہا جبریل مدینے میں ہے جنت والوں نے پوچھا جبریل کہاں ہے کہا جبریل مدینے میں ہے آسمان والوں نے پوچھا جبریل کہاں ہے کہا جبریل مدینے میں ہے کہا لگتا یوں ہے کہ جبریل کو سدرا پہ مزہ نہیں آتا محمد کے مدینے میں مزہ جبریل کو کہا سدرا پہ لطف نہیں آتا تھا مدینے میں مزہ کوئی لفظ مدینہ میں مٹھاس ہے سبحان اللہ میٹھا لفظ ہے مدینہ جب ہوتا ہے تو مدینہ ہو جاتا ہے جب لفظ مدینہ آتا ہے تو مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے فانذر محبوب کھڑے ہوں اور یہ ڈر بھی سنائے وربک فکبر محبوب اللہ کی عظمت بھی بیان اللہ کی عظمت بھی بیان کیا اللہ کی بڑائی بھی بیان کیا کریں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا ہے ربک فکبر وثیابک فطہر اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں یہ محبوب کو کہا گیا حالانکہ حضور کے تو کپڑے ہوتے ہی سبحان اللہ حضور کے ذریعے سے امت کو کہا گیا اے کلمہ پڑھنے والوں اپنے کپڑے پاک رکھنا کپڑے پاک رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے دل ہم پاک کر دیں اپنے ظاہر کو تم پاک رکھنا ہم تمہارے باطن کو پاک کر دیں گے اگر تم چاہتے ہو کہ باطن پاک ہو تو تم اپنے ظاہر کی صفائی بھی رکھا کرو ایسا نہ ہو جس کے سر پہ منو مٹی ہو جو 2 مہینے نہاتا نہ ہو تم نے اسے راہ گزرتے دیکھا تم نے کیا کہا یہ تو کلندر ہے یہ معیارات کیا ہیں جو نبی کی شریعت میں نہ چل سکے وہ کلندر ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ تو بظاہر مذاق اڑانا ہے جس کے بال حضور کی زلفوں سے زیادہ ہوں لمبے لمبے اتنے بال کہ فرق ہی معلوم نہ ہو کہ عورت ہے کہ مرد ناراض ہو گئے اس لیے اپنے معیارات بدلو ولی دیکھیں بھی اگر ولایت کا یہی معیار ہوتا کہ سر پہ مٹی ہو کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یہ معیار ہوتا تو یہ جو خیموں میں لوگ رہتے ہیں بھکاری یہ سارے پھر ولی ہونے چاہیے ان کے بھی کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے یہ بھی کئی مہینے نہیں نہاتے ان کے بھی انداز عجیب و غریب ہوتے ہیں بٹھن ان کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے ان کو بھی پھر ولی مانا جائے کہا نہیں ولی تو مہر علی ہے ولی تو عبد الحکیم ہے ولی تو بابا شاہ جمال ہے کہا ان کی زندگی دیکھو جب ناموس رسالت کی بات آئی تو میرے علی آگے ہیں ختم نبوت کی بات آئی تو اپنے گھر کو چھوڑ کے میدان میں آنے والے یہ ہیں
ولی تو یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے چہروں کو دیکھے خدا ولی کی نشانی یہ بیان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھے خدا یاد ہے ولی وہ ہوتا ہے فرمایا وہ بھی ولی ہوتا ہے جس راہ سے گزر جائے اس راستے کو دیکھے خدا یاد ہے جس راستے سے گزر جائے اس راستے کو دیکھے خدا یاد آ جائے فرمایا وہ بھی ولی ہوتا ہے آپ سے پوچھا گیا حضور اس پر کوئی دلیل فرمایا ایک مرتبہ حضرت اسماعیل کی اماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک راستے پہ دوڑی تھی ایک راستے پہ دوڑی تھی آج کئی صدیاں گزری ہزاروں سال گزرے آج بھی اس راستے سے جو گزرتا ہے وہیں سے مرد دوڑنا شروع کر دیتا ہے اسے خدا یاد آ جاتا ہے اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کے لفظ ہوتے ہیں تکبیر و تحمید و تحلیل و تسبیح ہوتی ہے کہا وہ اللہ کی ولیہ تھی اور ایک نبی کی ماں اور ایک نبی کی بیوی تھی فرما جس راہ سے گزری 4000 5000 سال گزرے آج بھی وہ راستہ بندوں کو خدا کی یاد دلا دیتا ہے ارے وہ تو اسماعیل کی ماں تھی جس راستے سے میرے محمد کی ماں گزری سبحان اللہ اس راستے سے میرے مصطفیٰ کی ماں اس مقام ابوا کا کیا سبحان اللہ اس راستے سے حضور کی اماں گزری حضور کی اماں مدینے سے بھی گزری بلکہ حضور کی اماں کا بچپن مدینے میں گزرا ہے اس لیے یہی تو حضور کے ننیال تھے نا یہاں مدینے شریف میں حضور کا سرکار کا نام کا خاندان جو تھا وہ مدینے شریف میں تھا اور حضرت عبداللہ کی شادی جب ہوئی تو آپ کے والد حضرت عبد المطلب برات لے کر مدینے آئے حضور کی اماں کا بچپن مدینے میں گزرا یہ راستے جو ہیں راستے صاف بتاتے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں میری یہ حاضر سچی گل ہے پھر یتیم ہو گئے